بھارت ایران دفاعی تعلقات یا پاکستان دشمنی گٹھ جوڑ۔ ایران کے ساتھ بھارت کا سفارتی سفر 15 مارچ 1950 سے شروع ہوا۔ سر جنگ سے پہلے تک دونوں ملکوں کے تعلقات بہت اچھے رہے، لیکن سر جنگ کے آغاز سے ہی بھارت کی قیادت روس کی گود میں بیٹھی تھی، جبکہ ایران کا شہنشاہ اپنی پوری شان و شوکت کے باوجود امریکہ کا درباری طبلہ نواز تھا۔ اس لیے دونوں ممالک کے تعلقات سرد مہری کے شکار رہے۔ 1970 میں شاہ ایران نے بھارت کا دورہ کیا، لیکن بات آگے نہ بڑھ سکی۔ سرد جنگ نے جیسے ہی جہاد کے میدانوں کو گرم کیا تو ایران کی تاریخ نے صدیوں بعد انقلاب کا چہرہ دیکھا، جس کے بعد امریکہ ایران تعلقات کسی اوندے گھڑے کی نظر ہو گئے۔ 1979 کے بعد ایران کی نئی مذہبی قیادت نے ایک مرتبہ پھر دہلی سرکار کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی، اور سال ہا سال سے جمی برف پھر پگھلنے لگی۔ دونوں ممالک کے حالات اس قدر تیزی سے بدلنے لگے کہ ایران اور بھارت ایک دوسرے کے قریب تر پہنچ گئے۔ ایران عراق جنگ میں پاکستان نے ایک اسلامی ملک کی حیثیت سے صلح جوئی کی سرتوڑ کوشش کی، لیکن بھارت نے کھل کر ایران کا ساتھ دیا۔ افغانستان میں طالبان کے دور حکومت میں ایران بھارت ایک بار پھر بغلگیر ہو گئے۔ طالبان کی مسلکی و مذہبی وابستگی ایران کو برداشت نہیں تھی، کیونکہ پاکستان طالبان کی پشت پہ تھا۔ اس لیے طالبان مخالف قوتوں کی مدد نے ایران کو مسلکی بنیاد پر اور بھارت کو پاکستان دشمنی کی بنیاد پر اکٹھا کر دیا۔ بھارت اور ایران کے درمیان دوستی کی پینگیں بڑھتی رہیں، یہاں تک کہ دسمبر 2002 میں بھارت اور ایران نے دفاعی معاہدے پر دستخط کر لیے۔ اپریل 2001 میں نسلی امتیاز کے خاتمے کی کانفرنس میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہار واجپئی 4 روزہ سرکاری دورے پر تہران پہنچے۔ 10 اپریل کو بھارتی وزیر اعظم اور ایرانی صدر محمد خاتمی نے تہران اعلامیہ نامی معاہدے پر دستخط کیے۔ اس اعلامیے میں دفاع کا براہ راست کوئی ذکر نہیں کیا گیا تھا، لیکن علاقائی استحکام کے نام سے اور سرحد پار دہشت گردی کے ذکر سے اس کے مندرجات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ 22 جون 2002 کو ایرانی سلامتی کونسل کے رہنما حسن روحانی دہلی پہنچے۔ 9 نومبر 2002 کو ایران اور بھارت کے درمیان ایک اور معاہدہ طے پا گیا، جس کے تحت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں دونوں ممالک ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کریں گے۔ جنوری 2003 میں ایرانی صدر محمد خاتمی نے یوم جمہوریہ میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ یاد رہے کہ اس تقریب کا مہمان خصوصی بھارت کا بہت ہی قریبی بہی خواہوں میں سے ہوتا ہے۔ اس دورے کے دوران ایرانی صدر اور بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے اعلان دلی معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کی روح سے بھارت اور ایران ایک دوسرے کے دفاعی ساجی بن گئے۔ اس کے بعد ایرانی بحریہ اور بھارتی بحریہ نے مشترکہ جنگی مشقیں بھی کیں۔ ان مشقوں کے بعد ایران نے بھارت سے جنگی ہتھیاروں کی ایک کھیپ بھی خریدی، اور بھارت نے ایران سے وعدہ بھی کیا کہ ایرانی فوجی افسران کی تربیت کا انتظام بھی بھارت کرے گا۔ اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فوجی افسران کا آنا جانا، حساس معلومات کا تبادلہ، سرحد کے اس پار دہشت گردی میں ایک دوسرے کی معاونت۔ آزاد ذرائع کے مطابق بھارت نے ایران سے یہ بھی منوا لیا ہے، اگر پاک بھارت جنگ چھڑ گئی تو ایران اپنے فوجی اڈے بھی بھارتی افواج کے لیے کھول دے گا۔ اس لیے عین اس وقت جب پاک چین گوادر راہداری کے منصوبے پر غور و فکر اور دونوں ممالک کے درمیان ڈائیلاگ شروع ہوا، تو بھارت نے ایران کی چابہار کی بندرگاہ پر نظریں جما لیں، کیونکہ چابہار کی بندرگاہ پاکستان سے محض 50 کلومیٹر کے فاصلے پر خلیج میں واقع ہے، جبکہ کھلے سمندروں تک جانے کا واحد راستہ ہے۔ اس بندرگاہ کی جدید تعمیر کے لیے ایران اور بھارت کے درمیان $85 ملین کا معاہدہ طے پایا ہے۔ یہ بندرگاہ بلوچستان کے قریب ترین ایرانی صوبے سیستان میں واقع ہے۔ چابہار میں ایران بھارت مشترکہ منصوبے سے بھارت کئی فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ تو اسے یہ ہوگا کہ پاکستان کی گوادر بندرگاہ کو غیر موثر کر دے گا۔ گوادر کے ذریعے سے پاکستان جس بحری تجارتی شاہراہ کے خواب دیکھ رہا ہے، چابہار کی بندرگاہ پر بھارتی قبضہ اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہونے نہیں دے گا۔ چابہار پر تسلط کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بھارت کو مشرق وسطیٰ تک بہت ہی مختصر فاصلے کی تجارت حاصل ہوگی، جس سے عرب ممالک سے تجارتی تعلقات کے ذریعے اپنی معاشی بڑھوتری فراہم کر سکے گا۔
تسلط چابہار سے بھارت کو تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان اور مشرق وسطیٰ کے درمیان بحری، بری اور فضائی کل آمد و رفت اس کی دسترس میں آ جائے گی۔ چوتھا فائدہ آسیان اور مشرق بعید کے ممالک کے ساتھ اس کے تجارتی روابط کی صورت میں حاصل ہوگا۔ پانچواں فائدہ بھارت کو چین کے حوالے سے حاصل ہوگا، کیونکہ ایران نے چین کو گوادر کے بجائے چابہار کی پیشکش کی تھی۔ اب ایران اور چین کی دوری بھارت کے لیے سیاسی فائدے کا باعث بن جائے گی۔ بھارت کے سارے فوائد پاکستان کے لیے نقصانات کا باعث ہیں۔ بادی النظر میں کہا جا سکتا ہے کہ ایران بھارت دفاعی تعلقات کے نتیجے میں وطن عزیز کے مشرق کی طرح مغرب میں بھی رقیب کی ایک آکاش بیل اگائے گی، قبل اس سے کہ بھارت اور ایران پاکستان کے خلاف اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اس کے لیے بروقت اقدامات کرنے ہوں گے۔